کہ جس نے ایجاد کیا. کس نے ایجاد کیا؟ فاطمی خلفاء نے. اب آگے بڑھتے ہیں. تو مجموعی اعتبار سے ان کے تعلق سے اہل علم کا تبصرہ اچھا نہیں ہے. اہل علم نے ان پر نقد کیا، ان کے دعوی نسب پر بھی اور دعوی عقید اسلام پر بھی نقد کیا ہے. تو یہ پہلی بات ہوگی کہ یہ لوگ ایجاد کرنے والے. اچھا، ان لوگوں نے جب ایجاد کیا نا تو یہ چیز صرف انہی تک محدود تھی، یعنی فاطمی خلفاء کرتے تھے، باقی پورے عالم اسلام میں کسی نے ان کی کاپی نہیں کی. اور تقریباً 200 سال تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ صرف یہی کرتے رہے. یہ صرف اس لیے کرتے تھے نا تاکہ یہ جو ان کا دعویٰ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے، اس کا ایک ثبوت دے سکیں کہ بھئی ہم اصلی اہل بیت ہیں، ہم نبی کے خاندان سے ہیں، ہم نبی سے محبت کرنے والے ہیں. تو اس دعوے کے ثبوت لوگ جھٹلا رہے تھے، تو اس دعوے کے ثبوت میں ان لوگوں نے یہ سب کیا. لیکن یہ چیز صرف یہی کرتے تھے. چونکہ اس وقت کے جو علماء تھے انہوں نے ان کو سپورٹ نہیں کیا، ان کو ایکسپوز کیا، اس لیے ان کی یہ چیز عام نہیں ہو سکی. آپ کہہ سکتے ہیں کہ 200 سال تک عام مسلمانوں میں اس کا رواج نہیں ہوا. اب آگے بڑھتے ہیں. اب مسلمانوں میں کیسے اس کا رواج ہو؟ تو مسلمانوں نے سب سے پہلے عراق والوں نے اس کی کاپی کی. وہاں پہ ایک شخص کا نام ملتا ہے ملا محمد بن عمر. ایک شخص کا نام ملتا ہے، اس کے حالات کتاب میں نہیں ملتے، پتہ نہیں کوئی، اس لیے بعض علماء نے کہا کہ مجہول ہے، یعنی وہ مجہول شخص ہے، پتہ نہیں کون تھا. بس یہ ہے کہ وہ دیندار تھا، اس کے اندر عبادت کا شوق تھا، یہ سب چیزیں تھی. تو اس نے سب سے پہلے مسلمانوں میں پھیلانا شروع کیا، یعنی فاطمی خلفاء سے ہٹ کر عام مسلمانوں میں، عراق میں اس نے یہ چیز عام کرنے کی کوشش کی. تو یہ دوسرا مرحلہ ہے کہ جب فاطمی خلفاء سے ہٹ کر عام مسلمانوں میں اس کو رائج کرنے کی کوشش کی. اس میں جو ہاتھ ہے، جس کو یہ ملا کہا جاتا ہے، اس شخص کا ہاتھ ہے، اس نے پھیلانے کی کوشش کی. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ شخص مجہول تھا، بہت بڑا نامور شخص نہیں تھا، اس لیے یہ زیادہ کامیاب نہیں ہوا. پھر ایک تیسرا رول جو ہے، تیسرے شخص کا نام آتا ہے جس نے مالی اعتبار سے اس کی سرپرستی کی، اس کو سپورٹ کیا، اور اچھے خاصا یعنی وہ بادشاہ تھا. تو ابو سعید الملک المظفر کوکبری کا نام آتا ہے. یہ شخص ہے اصل میں 6 صدی ہجری میں پیدا ہوا. یہ 6 صدی ہجری میں پیدا ہوا، تقریباً 1 صدی تک یہ زندہ رہا. تو اسی لیے کہا جاتا ہے، کیونکہ زیادہ تر اسی کا نام ملتا ہے. میلاد کے حوالے سے آپ پڑھیں گے تو زیادہ تر اسی کا نام ملتا ہے کہ اسی نے ایجاد کیا، بلکہ کچھ لوگ اسی کو موجد مانتے ہیں کہ یہ ملا عمر اور یہ دونوں مل کے اس کو ایجاد کیا، حالانکہ فاطمی خلفاء کی ایجاد کردہ چیز ہے. لیکن اس کو نہیں حوالہ دیتے کیونکہ وہ چیز انہیں تک محدود تھی. لیکن مسلمانوں میں عام کرنے والے یہ دونوں لوگ ہیں، یہ ملا شخص، اور دوسرا یہ کوکبوری جو بادشاہ تھا. ظاہر سی بات ہے بادشاہ تو اس نے بہت سارے پیسے خرچ کیے، تو پیسہ خرچ کیا، مالی اعتبار سے سپورٹ کیا. تو مالی اعتبار سے یہ تیسرے شخص کا نام جڑتا ہے جس نے اس کو سپورٹ کیا اور بہت زیادہ مسلمانوں میں رائج کیا. اب یہاں پہ کہہ سکتے ہیں کہ جب مالی اعتبار سے سپورٹ کیا گیا اس بدعت کو، تو یہ بدعت بہت زیادہ پھلی پھولی اور بہت زیادہ یہ عام ہوگی.